شکایت لے کر دیکھا حضور اگر آج تمہارا حال دیکھتے تو تم کو منع کرتے تھے. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اور پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے اور پردے کا حکم صرف امہات المومنین کے لیے اور عورتوں کے لیے. کیا سیٹنگ ہے کہ عورتیں مسجد میں آئے گی بے پردہ آئے گی, پھر اللہ خیر فرق کرے کیا ہوگا, یہ حرف الجانی ہے. اب آخری میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے فتح المغیث, اصل میں کتاب کا نام ہے طریقہ محمدیہ. طریقہ محمدیہ کا نام بدل کر ان لوگوں نے اس کو فتح المغیث کے نام سے شائع کیا, اور اس کو یہ اس زمانے میں شائع ہوئی تھی جو زمانہ صدیق حسن بھوپالی کا زمانہ تھا. اب آپ توجہ کریں, ایک تو فتح المغیث کا حوالہ اور دوسرا وہ فتویٰ انٹرنیٹ پر ہے, میرے پاس ابھی نہیں آیا, انٹرنیٹ پر ہے. فتویٰ سعودی مفتی نے دیا ہے. پہلے سعودی مفتی کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں, پھر اس کے بعد فتح المغیث پر اور اپنی گفتگو ختم کروں. اہل حدیث اگر غیرت ہے تو غیر مقلدیت سے توبہ کر لیں. ابھی تو میں نے ان کے عقائد پیش نہیں کیے, بہت سارے ابھی تو عقائد کی ابھی مسائل پر ہی گفتگو ہو رہی ہے. اگر عقائد پیش کروں تو آپ کو حیرت ہوگی کیا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, لیکن ابھی نہیں. ابھی اور آپ لوگ کے بات سمجھ میں آ رہا ہوں کتنے گندے ہیں. حدیث کا تانا دے تو ان سے کہنا پہلے ہمارے خادم امین القادری کی گفتگو کا جواب دو اور ثابت کرو کہ وہ کتاب میں جو انہوں نے بتایا وہ چیز نہیں ہے, پھر ہم تم سے بات کریں گے. بخاری کی دھوس مت دینا, اور تمہارے نزدیک تو امام بخاری مشرک ہے, تم ان کی بات کی کتاب کی بات کیسے کرتے ہو؟ انہیں جواب دو آپ, اور ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم مقلد ہیں, سنی حنفی مقلد ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو اصل بات یہ ہوگی کہ سعودی میں قانون پاس ہوا. توجہ, آخری بات, اختتامی گفتگو, توجہ آپ کی, توجہ ہے کہ نہیں آپ کی. ایک قانون پاس ہوا سعودی میں کہ عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا پر پابندی, عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی, عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. سعودی کے اندر قانون پاس ہوا تو پھر عورتوں نے بات کہی. مفتی صاحب جو وہاں کا سعودی مفتی ہے غیر مقلد ہے, سعودی حکومت بھی غیر مقلد ہے, اور وہاں کے سارے مفتی مولوی وہ بھی غیر مقلد ہے. اب یہاں کے دیوبندیوں سے کہتا ہوں, یہاں دیوبندی غیر مقلدوں سے لڑتے ہیں اور دیوبندیوں سے غیر مقلد لڑتے ہیں, لیکن یہی سارے دیوبندی جتنے مولوی ہیں سب کو میں نے دیکھا وہ غیر مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ دوگلا پن دیوبندی کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ تم چلاتے ہو, ڈانٹ کیوں بھائی, تم غلط کیوں کرتے ہو؟ ہندوستان میں تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان سے لڑتے ہو, مناظرے کرتے ہو, وہاں جا کے پھر ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ کیا مجبوری ہے تمہیں وہاں نماز پڑھنے میں؟ تو یہ دوگلے لوگ ہیں, یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں, اس لیے دونوں سے بچو. یہ حنفی ہونے کی بات کرتے ہیں, کیسے حنفی ہے؟ 12:30 بجے زہر پڑھتے ہیں وہاں جا کر, 3:30 پونے 4 بجے عصر پڑھتے ہیں وہاں جا کر. حنفیوں کے نزدیک کیا عصر کا وقت وہاں شروع ہو جاتا ہے؟ ٹائم شروع نہیں ہوتا, عصر کا وقت نہیں آتا. قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنین پر وقت باندھا ہوا نماز فرض ہے, نماز وقت مقررہ پر ہے. تو پھر تم حنفی ہو, حنفی مسلک کے نزدیک تو عصر کا وقت نہیں آتا, وہاں عصر ہو جاتی ہے غیر مقلدوں کے مطابق. یہاں غیر مقلدوں کی اذان ہوتی ہے تو ہنستے ہو, نماز کا وقت نہیں, اذان ہو رہی ہے, وہاں کیسے پڑھتے ہو؟ یہاں کا دین الگ, وہاں کا دین الگ, اس لیے ان سے بھی بچو. یہ ایک باپ کی 2 اولادیں ہیں, ان سے بھی بچو, ہوشیار رہو. اور اہل سنت کی حق ہے, اہل سنت کی حق ہے, اسی مسلک سے وابستہ رہو. اسی مسلک میں نبی کا شہزادہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ہم اسی مسلک پر چلیں گے جو کربلا والوں کا مسلک ہے, ہم ایسے ویسوں کے مسلک پر نہیں. الحمدللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سعودی مفتی نے فتویٰ دیا کہ ڈرائیونگ عورتیں نہیں کر سکتی تو عورتوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں تو غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ جانا پڑے گا, ہمارا گاڑی کا ڈرائیور نامحرم ہوگا, نامحرم کے ساتھ ہم اکیلے کیسے سفر کریں؟ شوہر کو اتنا ٹائم نہیں, وہ تو کام پہ دن بھر رہتا ہے, پھر ہم بازار جائیں, کہاں جائیں, تو کیا ہوگا؟ تو اب سعودی مفتی کا جواب سنو. غیر مقلدین, تم نے بہت طاقتور لوگوں کو چھیڑا ہے, تم نے بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالے ہیں. ہاں, اہل سنت کو کبھی نہ چھیڑنا, سنی بڑا دبنگ ہے. تمہارے پاس شیعوں کے جوابات بھی ہیں, دیوبندیوں کے جوابات بھی ہیں,
اور اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں کے جوابات بھی ہے، قادیانیوں کے جوابات بھی ہے، بہائیوں کے اتنی محنت کی وہ قبروں میں آرام کرنے گئے تو سارا خزانہ چھوڑ گئے، امام 1200 سے زائد کتابیں لکھ گئے، ہمارے پاس وہ سارے خزانے ہیں، ہم سب کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا ہوا جب عورتوں نے احتجاج کیا کہ ہمارا ڈرائیور تو غیر محرم ہوگا، ایک گاڑی کے اندر ہم اس کے ساتھ سفر، بس موت وقت پر آ کر رہے گی، اور میں کہتا ہوں وہ بھی سن لے، دوسرے بھی سن لے، تیسرے بھی سن لے، سب سن لے، 72 فرقے کے لوگ سن لے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پر آ کر رہے گی۔ جب موت کا وقت مقرر ہے تو بستر پر پیر لگا لگا کر مرنے سے بہتر ہے کہ نبی کی محبت میں حسین کی طرح جان قربان ہمارا تو شوق یہ ہے، ہمیں ڈرانا نہیں، ہمارا شوق یہ ہے، اور جہاں آپ کو بلانا ہے ہم آئیں گے، آپ سے گفتگو آپ کو سمجھائیں گے الحمدللہ۔ تقریباً ہاں الحمدللہ موجود۔ یہ دیکھو ابن قیم اور قاضی شوکانی سے یہ مدد مانگ رہے ہیں، مقدر ہے، میں اپنا مقدر ہے، کوئی ابن قیم جیسے لوچے باز بولی سے مدد مانگتا ہے، کوئی قاضی شوکانی جیسے عیاش سے مدد مانگتا ہے، ہم سنی نبی کے شہزادے دی مدد کعبے امام مدد غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد انتظار کرم دست منے اے اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ پائیں گے، سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اگر دیوبندی میری بات کو غیر مقلد میری بات کو ہضم نہ کر سکے، خیر وہ بھی میں واپس نہیں لے رہا ہوں کی بات، وہ چاہے تو وہ بھی اور وہ چاہے تو وہ بھی، اگر میری باتیں ان کو ہضم نہیں ہوں تو وہ جب چاہے مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، ہم